ایک مسئلہ رفع الیدین کا مسئلہ ہے کہ رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہوتے ہوئے آیا رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو ایک فریق یہ کہتا ہے کہ جو آدمی ان جگہوں پر رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یا کہتا ہے کہ اس کی نماز خلاف سنت ہے۔ پھر اسی بات کو بنیاد بنا کر لوگوں کو اپنے مسلک کی طرف میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو آدمی رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اختلاف اس بات میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا ہے یا نہیں کیا۔ جو رفع الیدین نہیں کرتے وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ان جگہوں پہ رفع الیدین کیا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں کیا، بعد میں رفع الیدین چھوڑ دیا ہے۔ لہذا جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بھی حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع الیدین کیا ہے اور رفع الیدین کے بغیر ایک نماز بھی آپ علیہ السلام نے نہیں پڑھی۔ اب ان لوگوں سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ذخیرہ احادیث میں سے صرف ایک حدیث پیش کر دیں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین کیا ہو۔ یہ لوگوں کو ورغلانے کے لیے یہ تو کہہ دیں گے کہ رفع الیدین کے متعلق 400 احادیث ہے، تو ان 400 احادیث میں سے میرا سوال یہ ہے صرف ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ پیش کر دی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین کیا ہے۔ اور میں الحمدللہ پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ قیامت کے در و دیوار تک یہ گروہ ایک صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یا ساری زندگی رفع الیدین کیا ہو۔ اب رہی یہ بات کہ جو لوگ رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی یا ان کی نماز سنت کے خلاف ہے، یہ بات احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔ اس کے اوپر میں ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ حدیث ترمذی شریف پہلی جلد کے اندر موجود ہے اور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اور یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو حضر و سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، جو صاحب الوسادت والنعلین حضور علیہ السلام کا تکیہ مبارک اٹھانے والے اور آپ علیہ السلام کے جوتے مبارک اٹھانے والے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت تقریباً خدمت کے اندر رہنے والے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ 4 آدمیوں سے قرآن سیکھ لو، اور ان میں سے ایک نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا لیا۔ اب وہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں کو فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کے نہ دکھلاؤں؟ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام والی نماز شروع کی، فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، اور عبداللہ ابن مسعود نے اس نماز کے اندر صرف پہلی مرتبہ شروع نماز کے اندر رفع الیدین کیا اور بعد کے اندر رفع الیدین نہیں کیا۔ اب جو لوگ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق ہے۔ اب یہ فتویٰ لگانا کہ ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ فتویٰ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جا رہا ہے۔ اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، اسی بات کے قائل ہیں بہت سارے اہل علم صحابہ میں سے، یعنی امام ترمذی یہ فرما رہے ہیں بہت سارے صحابہ وہ بھی شروع نماز کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور بہت سارے تابعین وہ بھی شروع نماز کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اب جو آدمی یہ فتویٰ لگاتا ہے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کا یہ فتویٰ امام ترمذی رحمہ اللہ کے بقول بہت سارے صحابہ کرام کے اوپر جا رہا ہے اور بہت سارے تابعین کے اوپر جا رہا ہے۔ تو آج کے اس مختصر کلپ میں میرا سوال یہ ہے، ایک ایسی حدیث صحیح سند کے ساتھ پیش کی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یا ساری زندگی رفع الیدین کیا ہو۔ اس گروہ سے میں اس جواب کا منتظر رہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔